سے پہلے آپ کو بتائیں کارروائیاں، جرمانے، سزائیں کیا صرف رپورٹ بھرنے کے لیے ہیں؟ ماحولیاتی ویب سائٹس میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں موسمی اعتبار سے خاطر خواہ کمی نہ آ سکے۔ فیصل آباد انتظامیہ کی ناکامی یا ماحول دشمن عناصر کچھ زیادہ ہی دیدہ دلیر ہو گئے؟ عوام سراپہ سوال بن گئی۔ مزید جان لیتے ہیں فصیح حیدر سے۔ جی فصیح بتائیے گا۔ بالکل فیصل آباد میں اگر اسموک کی بات کی جائے تو ہر سال ہی نومبر، دسمبر اور جنوری کا جو مڈ ہے یہ تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کا عرصہ بنتا ہے جب اسموک جو ہے شہر فیصل آباد میں اپنے جو پنجے ہیں وہ خاصے جمائی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو سانس لینے میں آنکھوں کی جلن کی بات کی جائے تو وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات تو اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 200 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ہمیشہ 200 سے زیادہ ہی رہتا ہے، جو کہ ایک سینسٹیو شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جی سی یونیورسٹی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک تو انوائرمنٹل پولیوشن کس طرح بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ 5 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ایک ہی پوائنٹ پہ سٹل ہیں مینز دیر از نو پروگریس ان آور ڈسٹرکٹ۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم لوگ خود بھی اس بات کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ جو اسموک کا ایشو ہے ہماری بہت ساری کوششوں کے باوجود یہ ایشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور انڈسٹریل زون بھی بن گیا ہے یہاں پہ۔ یہ انڈسٹریز کی پولوشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایشو ہے، دوسرا ایشو یہاں پہ ٹریفک کی پولوشن ہے، اور تیسرا جو ایشو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ان مہینوں میں چاول کی فصل کو کاٹا جاتا ہے اور گندم کی فصل کو سو کرنا ہوتا ہے، اور فارمر کیا کرتے ہیں جو رائس کے سٹبل ہوتے ہیں، جو اس کے ریزیڈیو ہوتے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے زمین میں انکارپوریٹ کرنے کی بجائے اس کو جلاتے ہیں، جس سے جو ایئر کے اندر جو پارٹیکولر میٹر ہے 2.5 جو کہ انڈیکیٹر ہے ایئر کوالٹی کا، اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان 3 مہینوں میں جو ایئر پولوشن کے ساتھ ساتھ جو اسموک کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جی سب سے بڑی وجہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک طرف سے اسموک تو بڑھتی ہے تو دوسری جانب شہریوں کو کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ان کو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو گھروں سے تھوڑا سا محدود ان دنوں میں موومنٹ کرنی چاہیے، بچوں کا اور بزرگوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہت شکریہ فصیح تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد کی تحصیل صدر پی پی 106 میں ترقیاتی اسکیمیں جلد مکمل کرنے کا عزم۔ ایم پی اے ملک عمر فاروق نے 31 دسمبر تک ٹراما سینٹر، ریسکیو آفس اور سپورٹس کمپلیکس ڈشکوٹ کے افتتاح کی نوید سنا دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے ہمراہ جائزہ اجلاس میں متعلقہ محکموں سے اسکیموں پر بریف لی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل صدر ڈشکوٹ کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ڈشکوٹ میں ٹی ایچ کیو، ٹراما سینٹر اور ریسکیو 1122 سمیت جو سپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا تھا اس کی اسکیموں کا پریویو بھی کیا گیا ہے، اور آئندہ جو ہفتے میں جو ہے لائے عمل طے کیا جا رہا ہے کہ افتتاح کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایم پی ملک عمر فاروق موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا یقیناً یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ ڈشکوٹ کے باسیوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، کب تک ان کا اناگوریشن ہوگا اور کون کون سی اسکیم کا کتنا % جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ یہ جو اسکیمیں آج جو ڈسکس ہوئی ہیں یہ صرف پی پی 106 ڈشکوٹ کے لیے نہیں، یہ پورے صدر کے لیے۔ سب سے پہلے جو اس کے اندر ایک ہم جو فیصل آباد کا رنگ روڈ ہے، مور دین 6 بلین کی وہ اسکیم ہے۔ 10 دن کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ سمندری روڈ سے اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جو آج چیز طے ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ وہاں پہ ہم لوگ سنگ بنیاد رکھیں گے دونوں طرف۔ ایک 2 پارٹ میں یہ بننا ہے، دو پارشن کیے گئے، ایک تو سمندری روڈ سے جائے گا کھوڑلے والا طرف اور دوسرا جائے گا روشن والا سے صدار کی طرف سے سرگودا روڈ کی طرف۔ تو یہ پورا جو صدر کا ایریا ہے فیصل آباد کا، جو ضلع کا ایریا ہے سٹی کے علاوہ، وہ سارے مستفید ہوں گے اس سے۔ ایک تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس کو ذرا سپیڈ اپ کروانے کے لیے آج میٹنگ تھی، اور دوسرا انشاءاللہ ہم لوگ جو ٹراما سینٹر ڈشکوٹ ہے اس کا ہم لوگ 31 دسمبر کو افتتاح کریں گے، جو آج ڈیٹ فائنل ہوئی ہے۔ پھر ایسے ہی
जो रेस्क्यू 11-22 है उसका भी इफ्तिताह हम 31 को ही करेंगे। इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो आज फाइनल हुई हैं। और फिर दूसरा था जैसे कुछ रोड्स की स्कीम थी, कुछ रोड्स खस्ता हाल थे, हाईवे डिपार्टमेंट को ज़रा खींचा गया है कि ये आप अपने जो काम की क्वालिटी है उसको बेहतर करें, और जो चीज़ें हमारी रहती हैं, जो हमारे 1 अरब से ज़्यादा की जो स्कीमें थी, जिसमें मेरे हल्के के 2 कॉलेजेस थे, डिस्कोट की सड़कें थी, सराउंडिंग की बहुत ज़्यादा उसमें सड़कें थी, लोकल गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा फंड थे, तकरीबन मोर देन 1 बिलियन के टेंडर थे। वो इन्होंने कॉलेज भी अनफंडेड किए, उन स्कीमों को भी अनफंडेड किया। वो अकेला मेरे नहीं किया, वो ओवरऑल इन्होंने फैसलाबाद के जितने पार्लियामेंटेरियन थे पीटीआई के, जिसके टेंडर प्रोसेस भी हो चुका था, अप्रूवलें हो चुकी थी, उस सबको अनफंडेड किया गया। और ये खुद भी 3 महीने में कुछ नहीं कर सके। ये इतने नालायक हैं, और ये इतने, मतलब मैं अब क्या कहूं कि ये तलीम दुश्मन ये लोग हैं कि फैसलाबाद से कोई बंदा आवाज नहीं उठा सका। ये कॉलेजेस को क्यों अनफंडेड किया जा रहा है? क्यों? जो दही एरिया के बच्चे बच्चियां हैं उनका कोई हक नहीं है, और जो इनके नुमाइंदे हैं वो दही एरिया के वो भी गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि वो ये सब तलीम दुश्मन लोग हैं। इनका नॉलेज ही नहीं है, ना इनका विजन है कि ये कौन सी स्कीमों की जरूरत है। और जब मैंने एमपीए बना था तो जब मेरे हलके में मुझे पता था कि जो बेसिक सहूलियात है, जैसे तमाम में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करें। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोशिश। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बंजर जमीन की नीलामी का मंसूबा मंजूर कर लिया। नीलामी के जरिए ज्यादा बोली लगाने वालों को जमीनें सौंपी जाएंगी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंड्स के असूल के लिए सरगर्दा, और इस सिलसिले में यहाँ पर जितनी भी बंजर ज़मीन है, ज़राअत के काबिल ज़मीन है, उसको एक्शन करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले कहा गया था कि ये जो मंजूरी जब भी हो जाएगी उसके बाद ये एक्शन के लिए जितनी भी ज़मीनें मुख्तलिफ अजला में है, ये बंजर ज़मीनें, ये लोगों को अलाट कर दी जाएंगी, नीलामी इनकी की जाएगी। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत दी गई थी कि यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाए। SMBR का ये प्लान है जो पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद अब नाफिजुल अमल किया जाएगा, कि जिसमें जितनी भी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं सरकार के किसी भी काम की नहीं है, वो लोगों को एक्शन पर दी जाएंगी। लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर सकेंगे, कोई भी कारोबार भी किया जा सके। इससे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका जो फाइनेंस है वो भी इन्हांस होगा, और जो ज़मीनें बिल्कुल फारुक पड़ी हुई हैं जिन पर कब्जे होने का अंदेशा है, वो ज़मीनें भी लोगों के इस्तेमाल में आएंगी, जिनसे लोगों के लिए पैसे भी जनरेट होंगे और उससे जो फ़ायदा उठाना मुमकिन भी हो जाएगा। और सरकार को भी इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर उसके पास फंड्स भी आ रहे होंगे, और एग्रीकल्चर की सूरत हाल, अगर यहाँ पर ज़री ज़मीन होती है तो एग्रीकल्चर की सूरत हाल भी बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। जी, ज्यादा बोली लगाने वालों को जमीनें सौंपी जाएंगी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार चौक में वैगन ड्राइवर्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। माहाना 2000 रुपए फीस वसूली के बावजूद चौक में वैगन खड़ी करने नहीं दी जाती। मुजाहिरीन ने एहतजाजन अलामा इकबाल रोड ब्लॉक कर दी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार चौक में वैगन ड्राइवर्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। माहाना 2000 रुपए फीस वसूली के बावजूद चौक में वैगन खड़ी करने नहीं दी जाती। फैसलाबाद में वैन ड्राइवर्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस अमीनपुर बाजार चौक ब्लॉक कर दिया गया। जंग में महकमा जंगलात की मुबैना गफलत। सैटेलाइट टाउन में वाहिद पार्क भी खस्ता हाली का शिकार हो गया। झूले टूटे फूटे, सेवरेज के पानी की निकासी भी ना की जा सकी। शहरियों के बैठने के लिए बनाए गए बर्थ भी टूट गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, महकमे फॉरेस्ट की बड़ी नाअहली देखने में आ रही है। महकमे फॉरेस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो बनाया जाने वाला फॉरेस्ट पार्क तबाह हाली का शिकार है। यहाँ पर बर्थ टूट चुके हैं, इसी के साथ जो है वो घास 2-2 फीट बड़ी घास हो चुकी है। पार्क के अंदर सेवरेज का पानी लगाया जा रहा है पौधों को। इसी के साथ जो झूले यहाँ पर बच्चों के लिए रखे गए थे वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। महकमे फॉरेस्ट की जानिब से ताहाल जो है वो कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अरबाब
احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ محکمہ فارسٹ کے جانب سے بنایا گیا پارک تھا، یہاں پر جو جھولے لگائے گئے تھے وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. فیملیز یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتی ہیں. سیٹلائٹ ٹاؤن کا واحد یہ پارک ہے جہاں پر جو ہے وہ فیملیز آتی ہیں تو اپنے جو ہے وہ ایک انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن تاحال جو ہے اس پارک کی حالت انتہائی خستہ حال ہے. میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ بتائیے گا کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم. میں بہت دور سے یہاں جھانگ سٹی میں وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم یہ اس پارک میں آئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت گھاس بڑی ہوئی ہے، اور جو برتھ ہیں بیٹھنے کے لیے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، اور جو جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اور جو گھاس ہے اس کو سیوریج کا پانی لگایا جا رہا ہے. جو پودے ہیں وہ بھی، یہاں اتنی گندگی ہے نا، ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے. جی بالکل، گندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے. میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا آپ یہیں پہ رہتے ہیں، کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ یہاں پہ مینجمنٹ نظر کوئی نہیں آتی. وہ کبھی کبھار آئیں نہ گھاس کاٹتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ یہاں سیوریج کا پانی لگاتے ہیں. صبح جب آتے ہیں تو کتے ہوتے ہیں آوارہ گروہ میں ہوتے ہیں، تو بندہ صبح واک بھی نہیں کر سکتا. مطلب کام کوئی نہیں کرتی مینجمنٹ یہاں پہ. بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے پارک میں جو ہے وہ آوارہ جانور بھی گھومتے ہیں. شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے کہ پارک کی حالت زار کو بہتر کیا جائے پارک کی حالت زار کو بہتر کیا جائے. وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے سامنے مین روڈ تندرست کو بھی بیمار کرنے لگی. ٹوبہ روڈ پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کے باعث سڑک حادثات کا گڑھ بن گئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. اسامہ یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسامہ، بتائیے گا شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں اس ٹائم ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل ڈی ایچ کیو اسپتال کے باہر موجود ہوں. میرا کیمرہ مین جواد ناصر اگر آپ کو میرے عقب میں دکھا سکے کہ یہ رجانہ سے ٹوبہ کی طرف یہ مین روڈ آ رہا ہے جو ڈی ایچ کیو اسپتال کے باہر ہے. اس ٹائم مریضوں کے ساتھ آئے جو لواحقین ہیں دوائی کے حصول کے لیے جس ٹائم ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہیں، یہ چلتی ہوئی تیز ٹریفک میں وہ ٹکرا جاتے ہیں. اکثر اوقات یہاں پر حادثات رونما ہو جاتے ہیں. آئے روز حادثات میں اضافہ ہونے لگا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا درپیش ہے. ان کا یہ مطالبہ کہ یہاں پر سپیڈ بریکر ہونا چاہیے. میرے ساتھ شہری بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے کہ میڈیسن لینے باہر آئے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہو؟ کیا کہنا؟ مشکلات ادھر سے گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اور روزانہ کئی مرتبہ ادھر سے گزرتے وقت لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. گاڑیاں بہت تیز سے جاتی ہیں، موٹر سائیکلیں بہت تیز جاتی ہیں، تو پرابلم تو ہے بہت زیادہ. اگر اس پہ کوئی ادھر سپیڈ بریکر وغیرہ یا کوئی اور اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر نہ کوئی مریضوں کے لیے گزرنے کے لیے وہ سپیڈ بریکر وغیرہ بنا دے تاکہ مریضوں کو لواحقین کو گزرنے میں پرابلم نہیں ہو. بالکل، میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا مریضوں کے ساتھ پہلے بندہ پریشان ہوتا ہے لیکن باہر بھی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ سر بننا چاہیے اتنے سپیڈ بریکر. دوائی لین واسطے بندہ ایزی ہو کے لنਘ جاتا ہے. گڈیاں جڑیاں بڑیاں سپیڈ نہ آندیاں جی. مہربانی ہوئے گی جی اتنے سپیڈ بریکر بن جائے. بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار یہاں پر دن میں آئے روز دن میں کافی سارے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ کے تمام بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے. میونسپل کمیٹی نے شہریوں کی مشکلات کو نظر انداز کر دیا. مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے گا. بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کے تمام تر بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے اور میونسپل کمیٹی نے شہریوں کے مسائل کو نظر انداز کر دیا ہے. لوگوں کا پیدل گزرنا بھی ان بازاروں میں ماحول ہو چکا ہے. اور یہاں کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق ان بازاروں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہے. جگہ جگہ پارکنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بھی بلاک رہنے لگی ہے. میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت بھی یہ جو سڑک ہے اور اس سڑک کے بالکل درمیان میں جو ہے وہ پارکنگ کر دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے وہ بند ہو کر رہ گئی ہے اور لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاصا یہ چوڑا اور کھلا بازار ہے لیکن اس کو جو ہے وہ سینٹر سے ہی جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑے کر کے اور ریڑیاں کھڑی کر کے اس بازار کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بازاروں میں گزرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے اور میونسپل کمیٹی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے جو ہے وہ گریزاں کرتی نظر آتی ہے. میونسپل کمیٹی کا جو موقف سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پارکنگ سٹینڈ کو ختم کروانا ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے اور ٹریفک پولیس اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ کارروائی نہیں کر رہی ہے. میونسپل کمیٹی اور ٹریفک پولیس کی اس جنگ کا
खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से उनका गुजरना अब मुश्किल होगा, जिस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद बदर से मुतालबा किया है कि इस सूरत हाल का नोटिस डिप्टी लिया जाए। कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की शुगर मिल तक रसाई आसान हो गई, टूटी सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी और डीपीओ राशिद हिदायत की ज़ेर सदारत इजलास में मरम्मती काम फौरी शुरू करने का फैसला। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इजलास में क्या तय पाया? तो बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत जो है वो शुगर केन के हवाले से, जो क्रशिंग सीज़न के हवाले में काश्तकारों को दरपेश मसाइल हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए इजलास का इनकाद किया गया है। इस इजलास में जो है वो डीपीओ जंग जो राशिद हिदायत की जानिब से भी शिरकत की गई है। तमाम तर मसाइल का बखूबी जायज़ा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर में संग मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, काश्तकारों के तमाम तर मसाइल का बखूबी जायज़ा लिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि क्रशिंग सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया जी, और इस वक्त जो हमने जो मेन मीटिंग की है वो उससे रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने ट्रैफिक और एक्शन रोड्स के साथ और बाकी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाया था, ताकि हमारे जो रोड्स हैं वो क्लियर हों और खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट ना हो सके। इसके अलावा सर हमने शुगर मिल्स के जितने भी हमारे नुमाइंदगान थे उन सबको बुलवा के हमने बड़ा क्लियर उनको मैसेज दिया है कि जो गन्ने की परचेज़ है वो नोटिफाइड रेट्स पे होनी चाहिए और नाजायज़ कटौती जो है वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश्तकारों की जानिब से जो है सड़कों के हवाले से भी जो कहा गया, हाईवे को भी हिदायत सख्ती से जारी की गई हैं, उस हवाले से बताइएगा कितना ज़रूरी है सड़कों की पैचिंग वर्क मुकम्मल? पैच वर्क सर इंशाल्लाह जितनी भी वो हमारी निशानदेही ट्रैफिक वालों की तरफ से हुई है वो आज ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग हमारी एक टीम है उसकी एक कमेटी भी हमने बना दी है, जो कि परचेज को भी देखेगी और बाकी जो क्रशिंग सीज़न के जितनी भी कोई कंप्लेंट्स हैं उसको भी देखेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने आज कमेटी जो है वो बना दी है। तमाम तो पैचिंग वर्क को मुकम्मल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट परचेज कमेटी जो है अवैस बनाई खान गई है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। आगे बढ़े और आपको बताएं, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, ताजिर भी परेशान। 1 खरब रुपए की सोयाबीन कराची पोर्ट पर अरसे दराज से जारी नहीं की गई। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, ताजिरों का इस हवाले से क्या कहना है? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और मुसलसल की कीमतों में इजाफा क्यों देखा जा रहा है? कहां जाकर ब्रेक लगेगी और कब तक इनकी कीमतें बढ़ती चले जाएंगी? पोल्ट्री के हवाले से क्या फोरकास्ट है और सोयाबीन की किल्लत की वजह से इस वक्त मुल्क को किन मसाइल का सामना है? गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पोल्ट्री एसोसिएशन से डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर आए दिन जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें, अंडों और चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं। ये जो सस्ती प्रोटीन है अब आवाम से हकीकी तौर पर छिनती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शराज सिटी 41 का और आपका। असल में ये जो चीज़ों की कीमतें हैं ये बढ़ नहीं रही, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इससे भी मैनी टाइम्स बढ़ चुकी है और इस वक्त भी मुसलसल फार्मर घाटे में है। जब ये हमारा इसका कंपैरिजन करें मीट के साथ, मटन के साथ, बीफ के साथ, तो अभी भी पोल्ट्री बहुत सस्ती है। 4 टाइम्स 5 टाइम्स इसकी कीमतें कम है अभी भी। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि आपकी इतनी तेजी से कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पिछले 1.5 माह में 1000 रुपये से ज़्यादा जो है आपकी सिर्फ बैग का रेट बढ़ गया है फीड का। और उसमें बुनियादी आंसर ये है, जो 90 रुपये 100 रुपये में अभी 1-2 माह पहले सोयाबीन का रेट था वो भी 300 रुपये पे पहुंच गया है। सही। वो जब इतनी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी और गवर्नमेंट ने वहाँ पे सोयाबीन रोका हुआ है, फार्मर इस वक्त तबाह हो रहा है। सिर्फ पोल्ट्री फार्मर तबाह नहीं हो रहा, ये सिर्फ इम्पोर्ट रोकने की वजह से, इम्पोर्ट रोकने की वजह से। और अभी फार्मर नहीं सिर्फ तबाह हो रहा, मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज आखिरी रास्ता होगा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के डॉक्टरों के इंटरव्यूज जारी हो गए। तहसील हॉस्पिटल में खाली 13 विमेन मेडिकल अफसरान की सीटों पर 500 से ज्यादा उम्मीदवार खवातीन डॉक्टर सामने आ गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा।
حل کی ہدایت پر محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے آج WMO کے جو ہے انٹرویو کیے جا رہے ہیں. کتنی سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت محکمہ صحت کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ خالی ہیں اور کتنے امیدوار سامنے آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ سیول فیصل آباد ڈاکٹر کاشف محمود کمبوسا موجود ہیں. جی سر بتائیں کتنی سیٹیں خالی ہیں اور کتنے امیدوار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم نے ایڈ ہاک اپارٹمنٹ کے لیے انٹرویو سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس 13 سیٹیں جو ہیں وہ WMO کی ہیں جن کے آج پہلے اور دوسرے دن کل جو ہے انٹرویو ہوں گے. تو 500 سے زیادہ امیدوار ہیں WMO کی سیٹس پہ. ٹوٹل سیٹ صرف 13 ہیں. تو اسی طرح جو ہے 21 سیٹیں جو ہیں وہ MOs کی ہیں جن کے نیکسٹ 2 ڈیز جو ہیں وہ انٹرویو جو ہیں کنڈکٹ ہوں گے. تو یہ ٹوٹل ملا کے 32 سیٹیں بنتی ہیں جس پہ 1000 سے زیادہ اپلیکینٹس ہیں. تو ان تمام کی جو ہے انشاءاللہ میرٹ پر تعیناتی کی جائے گی اور آج سے انٹرویو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہاسپٹل پتہ ہے کون کون سے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ان کی تعیناتی کی جائے گی؟ یہ ہمارے THQ ہاسپٹل میں سیٹیں اویلیبل ہیں جو اگینسٹ SMO اور SWMO سیٹیں ہیں اور 6 سیٹیں ہمارے پاس گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں بھی WMO کی ویکنٹ ہیں, ان پہ بھی تعیناتی کی جائے گی. ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو فیصل آباد ضلع کے وہاں پہ تعیناتی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو بتائیں فیفکو میں 86 جونیئر انجینئرز کی بھرتیوں کے لیے 13,000 سے زائد امیدوار میدان میں آ گئے. تحریری امتحانات 11 دسمبر کو ہوں گے جبکہ امتحانات فیصل آباد سمیت 6 شہروں میں ہوں گے. NTS نے شیڈیول جاری کر دیا. مزید امتحانات سے متعلق جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل, فیفکو میں 86 جونیئر انجینئر کی اسامیوں پر بھرتیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اہم پیشرفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. 11 دسمبر کو جو ہے وہ امیدواران کے تحریری امتحانات سے جو ہے وہ لیے جائیں گے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ تمام تر امتحانی مراکز کا اعلان بھی NTS کی جانب سے کر دیا گیا ہے جس میں مختلف شہروں میں سینٹر قائم کیے گئے ہیں. فیصل آباد, ملتان, لاہور, کراچی, سکھر, حیدرآباد میں جو ہے وہ امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور NTS کی جانب سے جو ہے وہ 86 جونیئر انجینئر کے اسامیوں پر امتحانات لیے جائیں گے. 13,000 سے زائد امیدواران کی جو امتحانات ہیں وہ جونیئر انجینئر کے اسامیوں پر لیے جائیں گے. اسی والے سے فیفکو کام کا یہی کہنا ہے کہ بھرتیوں میں شفافیت کا عمل جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا اور پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور جو ہے وہ NTS کی جانب سے تحریری امتحانات لیے جائیں گے اور فیفکو افسران کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ امتحانی مراکز میں لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13,000 امیدواران ہیں ان کے مرحلہ وار جو ہے وہ تحریری امتحانات لیے جائیں گے اور تحریری امتحانات کے بعد جو ہے وہ NTS کی جانب سے باقاعدہ طور پر کامیاب ہونے والے امیدواران کا نام جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. 86 جونیئر انجینئرز, ریونیو آفیسرز اور سول ورکس انجینئرز کے حوالے سے جو ہے وہ بھرتیاں کی جائیں گی تاکہ کمپنی کے معاملات میں بہتری لائی جا سکے اور فیفکو میں فیصل آباد سمیت 6 شہروں میں تحریری امتحانات 11 دسمبر کو ہوں گے. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.